اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو دوست جن میں بہت پیار اور الفت تھی، پیار اس قدر تھا کہ دونوں کی کوئی بھی بات ایک دوسرے سے پوشیدہ نہ تھی۔ ایک دوست کی کیفیت اور پوزیشن یہ تھی کہ وہ اپنے ہاتھ کو آگ کے اندر ڈال دیتا تو آگ اس کے ہاتھ پر اثر نہ کرتی۔ دوست نے پوچھا کہ یہ تو بتا، آگ کے اندر جلتے ہوئے انگاروں میں ہاتھ ڈال دیتا ہے لیکن آگ تیرے ہاتھ پر اثر کیوں نہیں کرتی، وجہ کیا ہے؟ دوست نے کہا کہ بڑی طویل داستان ہے، پھر کبھی سنائیں گے۔ دوست نے کہا کہ نہیں، یہ کیا دوستی ہے، دوست بھی بناتا ہے اور راز بھی چھپاتا ہے۔ دوست تو وہ نہیں ہوتا جس سے راز چھپتے ہیں، دوست تو وہ ہوتا ہے جو راز نہیں چھپاتا، بتا کیا بات ہے؟ دوست کے اصرار پر اس نے کہا کہ دیکھ، تو جانتا ہے کہ میں مالدار ہوں، میرا باپ بھی مالدار تھا، میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن بھی دیا، طاقت اور قوت بھی دی۔ تو پھر ہوا یوں کہ ایک رات میں گرمی کے موسم میں اپنے بالا خانے پر ٹہلنے کے لیے رات کو گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے والے گھر کے بالا خانے پر ایک خوبصورت لڑکی ٹہل رہی تھی۔ اس کا چہرہ چاند میں ایسا چمکتا نظر آیا کہ میں اسے دل دے بیٹھا، مجھے اس سے پیار ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ لڑکی، میں تیرے قدموں میں دولت کا انبار لگا دوں گا، بس میں جو چاہتا ہوں وہ تو کر لے۔ لڑکی نے میری ایک نہ سنی، دن گزرتے گئے، رات گزرتی گئی، زندگی تمام ہوتی گئی۔ میں نے کوئی دن کسر نہ چھوڑی، کوئی رات کسر نہ چھوڑی، ملنے کی کوشش کرتا، دولت کی لالچ دیتا، مال کی لالچ دیتا، ہر چیز کی میں نے لالچ دی، لیکن وہ لڑکی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس نے میری ایک نہ سنی۔ چند دن کے بعد اس کی غریب گھرانے میں شادی ہو گئی، اس کے 3 بچے ہو گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے علاقے میں قحط سالی چھا گئی۔ میرے والد نے مجھ سے کہا کہ بیٹے، اس وقت غریب بھوکے مر رہے ہیں، تو اناج اور کھانے پینے کی چیزیں غریبوں میں تقسیم کر۔ میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کر رہا تھا۔ ایسے میں نے دیکھا کہ جسے میں چاہتا تھا وہ لڑکی بھی قطار میں کھڑی تھی۔ میں نے اپنے نوکروں کو کہا کہ تم لوگوں کو نمٹا لو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے اشارہ کر کے اس لڑکی کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، اے لڑکی، تو کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا کہ اے نوجوان، میں 3 بچوں کی ماں ہوں، میں ان کی بھوک دیکھ نہیں سکتی، میرے بچے بلک رہے ہیں۔ تجھے معلوم ہے کہ ہر غریب اور مزدور امیروں کے دروازے پر بھیک مانگ رہا ہے، میرے بچوں کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں گیا، میں تیرے دروازے پر آ گئی ہوں، خدا را میری کچھ مدد کر دے۔ اس نوجوان نے کہا کہ میرے دل میں خیال آیا کہ آج یہ مجبور ہو کر آئی ہے، میں اس کی مجبوری کا بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا۔ میں نے کہا کہ یہ لڑکی، میں تیرے قدموں میں دولت کا انبار لگا دوں گا، میری ایک شرط ہے کہ تو میری اس خواہش کو پوری کر دے جو پہلے دن میں نے رکھی تھی، یعنی کہ اس نوجوان نے اس لڑکی کو زنا کی دعوت دی، ورنہ سن لے، سب کو سب ملے گا اور تجھے کچھ نہیں ملے گا۔ اس لڑکی نے کہا کہ اللہ سے معافی مانگ، لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی اور گناہ باقی رہے گا۔ اس نوجوان نے کہا کہ زنا کر یا پھر پلٹ جا۔ وہ پلٹی اور جب واپس مڑی تو بچوں نے کہا کہ ماں بھوک لگی ہے۔ اس نے تسلی دی، پھر بچوں کی تڑپ دیکھ نہ سکی اور پھر پلٹی، پھر آئی تو کہا کہ خدا کے لیے رحم کر۔ نوجوان نے کہا کہ میری خواہش پوری کر ورنہ تیری مدد نہیں ہوگی۔ جب وہ پھر تیسری بار لوٹی تو بچوں نے کہا، ماں یا تو ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر یا پھر ہمارا گلا کاٹ دے۔ پھر اس نے سوچا کہ چلی جاتی ہوں، زنا کر لیتی ہوں، پھر خدا سے معافی مانگ لوں گی، بچوں کی جان تو بچ جائے گی۔ پھر وہ اس کے کمرے میں گئی اور کہا کہ خدا کے لیے رحم کر۔ نوجوان نے کہا، میں نے کہا کہ تو میری خواہش پوری کر دے، میں تیری خواہش پوری کر دوں گا۔ جب لڑکی کے منہ سے نکلنے لگا کہ میں تیار ہوں تو اس کے دل کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے
اور اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ اے نوجوان سن لے، اپنے ایک ایک بچے کو تڑپ تڑپ کر مرتا تو دیکھ لوں گی لیکن کبھی بھی اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی اور اب کی بار میں واپس نہیں آؤں گی۔ گھر جا کر بیٹوں سے کہا کہ صبر کرو، ابھی کھانا آ جائے گا۔ مصلی بچھا کر بیٹھ گئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ تو نے چونچ دی ہے تو دانا بھی تو ہی دے گا، اے مولا کریم میرے بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کر دے۔ ابھی جملے مکمل بھی